بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروبگ یوٹیوب اسلامک چینل کی جانب سے اپنے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قصص الانبیاء سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مناظرے کا ایک بیان کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے مباحثہ اور مناظرہ کیا اور کہا کہ آپ نے اپنی غلطی سے لوگوں کو جنت سے نکلوا دیا اور محروم کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیغامات اور کلام کے لیے منتخب فرمایا، تو مجھے ایسی چیز پر ملامت کرتا ہے جو مجھے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں لکھ دی تھی یا میرے پیدا کرنے سے پہلے اس کا فیصلہ کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 مرتبہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جھگڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے آدم، تو ہمارا باپ ہے، تو نے ہمیں خائب و خاسر کر دیا اور جنت سے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے تجھے شرف ہم کلامی سے نوازا اور اپنی رسالت سے مختص کیا، تو مجھے ایسی چیز پر ملامت کرتا ہے جو میرے اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میرے مقدر میں لکھ دی تھی۔ پھر آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ یہ بات آپ نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ ابن ماجہ کے سوا محدثین کے ایک جماعت نے مذکورہ روایت 10 طرق سے بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو وہ آدم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور فرشتوں سے تجھے سجدہ کروایا اور جنت میں تجھے آباد کیا، پھر بھی تو نے وہ کچھ کیا جو تجھے معلوم ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا، تو وہی موسیٰ ہے کہ تجھ سے اللہ نے کلام کیا، اپنے پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے تمہیں منتخب فرمایا اور تجھ پر تورات نازل کی۔ اب بتاؤ، میں پہلے کا ہوں یا تورات پہلے کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تورات پہلے کی ہے۔ تو آدم علیہ السلام غالب آ گئے۔ آدم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ تو ہی موسیٰ وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے کلام اور پیغام کے لیے تجھے خاص کیا اور تجھے ایسی تختیاں دی جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، اور اس نے تجھے اپنے ساتھ ہم کلامی کے شرف سے نوازا۔ مجھے بتاؤ، یہ تورات میری پیدائش سے کتنی مدت پہلے لکھی گئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 سال پہلے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے فَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ؟ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس وہ بھٹک گیا۔ کہا کہ ہاں، لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھے ایسے کام پر ملامت کرتا ہے جو اللہ نے میرے بارے میں میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ پس آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ علامہ ابن کثیر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو کئی اسناد و طرق سے بیان کیا ہے۔ تفصیل کے شائقین حضرت اصل کتاب کی طرف رجوع فرمائیں۔ مسند ابی یعلا میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری ملاقات آدم علیہ السلام سے کروا دو، جس نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے آدم، تو وہی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا اور تجھے تمام چیزوں کے نام بتا دیے؟ کہا، ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا کہ تو نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکال دیا؟ آدم علیہ السلام نے کہا، تو کون ہے؟ کہا، میں موسیٰ ہوں۔ کہا، اچھا،
وہ موسیٰ جو بنی اسرائیل کا نبی تھا تو اس سے اللہ نے پردے کے پیچھے سے کلام کیا ہے، اور تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ اور فاصلہ نہیں تھا۔ کہا ہاں، تو آدم علیہ السلام نے کہا تم مجھے ایسے معاملہ میں ملامت کرتے ہو جس کے متعلق میرے پیدا کرنے سے پہلے فیصلہ موجود تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ اس دوسرے طریق میں غالب آنے کا ذکر 2 مرتبہ ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ علامہ ابن کثیر ان دونوں اسانید کو بہتر خیال کرتے ہیں۔ یہ روایت دیگر اسانید اور الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے۔ اس حدیث کے متعلق لوگوں کے مختلف نظریات ہیں۔ قدر یہ کہ ایک گروہ نے اس کو رد کر دیا ہے کیونکہ اس میں تقدیر سابق کا اثبات ہے، اور قدر یہ تقدیر سابق کے منکر ہیں۔ جبریہ کے ایک فرقہ نے اس حدیث کو اپنے حق میں پیش کیا ہے کہ آدمی مجبور محض ہے، انسان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے بلکہ تقدیر کا پابند ہے۔ ظاہری طور پر بھی حدیث ان کے حق میں ہے کیونکہ آپ نے فرمایا تھا آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی دلیل تقدیر مقدم ہی تو ہے۔ اس کا جواب ہم آگے بیان کریں گے۔ کچھ علماء نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام اس لیے غالب آئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایسے گناہ پر ملامت کی تھی جس سے حضرت آدم علیہ السلام توبہ کر چکے تھے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام اس لیے غالب آئے کہ وہ بڑے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دونوں کی شریعت الگ الگ تھی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ عالم برزخ میں تھے، اور عالم برزخ میں آدمی کسی چیز کا مکلف نہیں ہوتا۔ تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ حدیث کئی الفاظ کے ساتھ مروی ہے، اور بعض روایات بالمعنی ہیں جو کہ قابل نظر ہیں۔ بخاری و مسلم اور دیگر کتب میں اس حدیث کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو ملامت کی تھی کہ تم نے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جنت سے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جنت سے تم کو نکالا نہیں۔ جنت سے نکلنے کا حکم اگرچہ میرے درخت کے پھل کھانے پر مرتب ہوا ہے، لیکن یہ حکم لگانے والا اللہ ہے، اور میرے پیدا ہونے سے پہلے کا یہ حکم لکھا جا چکا ہے۔ آپ مجھے ایسے کام پر ملامت کر رہے ہیں جس کا میرے ساتھ تعلق نہیں۔ میرا قصور تو صرف یہ ہے کہ میں ممنوعہ درخت کا پھل کھا بیٹھا۔ جنت سے نکالنے کا حکم تو اللہ نے لاگو کیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی۔ اس بنیاد پر آدم علیہ السلام غالب آئے۔ اس حدیث کی تکذیب کرنے والے تو ہٹ درم ہیں، حالانکہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تواتر کے ساتھ مروی ہے، اور اس کے نقل کرنے والے حفظ و عدالت میں بہتر ہیں اور پختہ یادداشت رکھتے ہیں، بہت اعلیٰ درجہ والے ہیں۔ پھر یہ روایت دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے۔ جو لوگ اس حدیث کی مذکورہ بالا تعویلات کرتے ہیں تو الفاظ اور معنی کے لحاظ سے ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کا نظریہ جبریہ کے نظریہ سے زیادہ قوی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے غلط کام پر ملامت نہیں کر سکتے جس سے کوئی توبہ کر چکا ہو۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی میں ایک آدمی قتل ہو گیا تھا جس کو قتل کرنے کا حکم نہ تھا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو نقل فرمایا، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لی۔ سورۃ قصص میں اللہ نے یہ فرما دیا، اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، بس مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اگر گناہ پر ملامت کا جواب پہلے لکھی ہوئی تقدیر بن سکتی ہے تو پھر کسی بھی گناہ گار پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ جب بھی گناہ کا ارتکاب کرنے پر کوئی شخص ملامت کیا جائے گا تو وہ فوراً کہہ دے گا
کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میں تو مجبور محض ہوں۔ اس طرح معاشرہ میں کسی بھی مجرم کو سزا کا مستحق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ بس قصاص اور حدود کا دروازہ بند ہو جائے گا اور تقدیر کو حجت تسلیم کر لیا جائے گا تو بغیر کبیرہ گناہوں میں سے کسی بھی گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہر آدمی اپنے آپ کو بری قرار دے گا اور تقدیر کا سہارا لے گا اور اس سے بہت سی برائیاں لازم آئیں گی۔ اس لیے علماء محققین نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے مصیبت اور پریشانی پر تقدیر کو حجت ٹھہرایا تھا، نہ کہ معصیت اور نافرمانی پر۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، ویڈیو کو آخر تک سنیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔